آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ، میں ہوں ماہنور سید، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شہاب استو صاحب، ان سے ہم بات کریں، اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں ارسلان کراچی سے۔ السلام علیکم ارسلان۔ وعلیکم السلام میم، جی ہیلو جی، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بات کیجیے۔ جی سر یہاں پر بیٹھے ہیں، کافی ایکٹیو اور کافی ساؤنڈ وائس ہے سر کی ماشاءاللہ سے۔ سر سیدھے سے دو سوال ہے میرے۔ ایک تو میں ایک فریش گریجویٹ ہوں، انجینئر ہوں، مارکیٹ کے اندر میرے پاس جاب نہیں ہے، جب سے میرے ہاتھ میں ڈگری ہے تب سے بے روزگار ہوں۔ آپ کا جو یہ سیاسی گٹھ جوڑ ہے، پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، یہ جب سے آئی ہے تب سے انہوں نے اپنے جو ان کے کارکنان ہیں ان کو اوپر چڑھا کے بٹھا دیا، اور ایک عام نوجوان کے پاس اس وقت نوکری کرنے کے لیے نہیں ہے، مطلب ویلیو نہیں ہے ہماری، 10-15 ہزار روپے تک نہیں ملتے ہمیں کے بعد بھی۔ اور ان کی وہ لوگ سب بڑی بڑی پوسٹ پہ یا گورنمنٹ جابس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اہل ہی نہیں ہے اس سیٹ کے، جن کے پاس تعلیمی قابلیت نہیں ہے وہ والی۔ مطلب اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت بڑی ریزن ہے، آپ کے نوجوانوں کے پاس، آپ کی یوتھ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے گرو کرنے کے لیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بالکل آپ نے بات صحیح کہی۔ ارسلان آپ کی دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جی شہاب صاحب۔ دیکھیں ارسلان صاحب نے جو بات کی ہے، دراصل میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی المیہ ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں، جاپان، ایون یو کے، ایون جرمنی، ٹھیک ہے نا، بے تاش آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، ساؤتھ کوریا، ٹھیک ہے، ٹو این ایکسٹینٹ تائیوان۔ اب یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی خدا کی دی ہوئی جو تھے انہوں نے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ کنزیوم کر۔ ہمارا ملک ہے ان چیزوں سے۔ اب پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دنیا میں اس وقت نیچرل ریسورسز سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں۔ اب ارسلان جو ہے وہ ایک انجینئر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس پروڈکٹیو اور کریٹو طاقت ہے، وہ آپ کی پر یونٹ جو ہے پروڈکشن آپ کے اکانومی کی اپنی فیلڈ کے ذریعے بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں کون سا ایسا بدنصیب ملک ہوگا جہاں پہ انجینئرز کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں گھسنے دیتے؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پرائیورٹی اپنی اسٹریٹ کی نہیں ہے، آپ ٹینکس اور بندوق اور گولے خرید رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انڈسٹری میں انویسٹ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہیومن ریسورسز میں انویسٹ، کیونکہ دیکھیں مجھ کو آپ کوئی ایسا ایک ملک بتائیں جہاں پہ مور دین 50% پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہو، اور ہم بیٹھ کے وہاں پہ جنگیں بھی کریں اور ہم اس طرح بات کریں جیسے پاکستان امریکہ ہے، ہم ریجنل پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم دنیا کی جیو پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون سی آئیڈیالوجیکل ایجنڈاز لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ارسلان کے لیے مجھ کو بتائیں، صبح کو جب اٹھتا ہوگا تو اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس نے جو کرنا تھا وہ کیا، اس نے کیا کرنا تھا؟ ایجوکیشن لینی تھی۔ اب وہ اس کو شور کو اس کو اسٹیٹ نے سبسیڈائز نہیں کیا، اس نے اپنے والدین کی جو ہے وہ مدد سے یا اپنا خود جابز کر کے، میں پڑھاتا بھی ہوں تو مجھ کو اندازہ ہے کہ ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے مسائل سے جو ہے دوچار ہے۔ شہاب صاحب، ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنی تعلیم تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں پہنچیں گے، کیونکہ نہیں پتا، اور سفارشوں پہ نوکریاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب تک یعنی آپ ریگارڈلیس کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کے پیچھے اگر کوئی پاورفل آدمی ہے، ایک ٹیلی فون نمبر آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، تو آپ دنیا کے کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو وہ اکوموڈیٹ، آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈگری ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھرتی ہو جائے گی آپ کی، آپ کو اپنی مرضی سے تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی ہیرارکی بن گئی ہے کہ جو نوکری دے رہا ہوتا ہے اس کی نوکری کا ذمہ دار بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے میرٹ تو ہے نہیں، بالکل میرٹ کوئی نہیں۔ آپ نے بات کی کہ ہم بات کر سکتے ہیں جرمنی کی، ہم بات کر سکتے ہیں امریکہ کی، ہم بات کر سکتے ہیں جاپان کی، ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شہاب صاحب ایسا وقت کب آئے گا جب ہم پاکستان کی بات کریں گے؟ دیکھیں میں ان کا جو آپ کو ریفرنس دے رہا تھا وہ یہی دے رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کیا ہے، وہاں کا جو انسان ہے اس کے اندر اب اتنی پیداواری اور تخلیقی قوت آ گئی ہے، اتنا تعلیم ان کے پاس ہے، اتنی تکنیک اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن، اور ان کے پاس اتنے R&Ds کے ایونیو کھل گئے ہیں کہ ان کی سوسائٹی دن بدن نئی چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا 1000 ایکڑ کا جو یہاں کا لینڈ لارڈ ہے وہ وہاں کے ایک ورکشاپ کے میں سمجھتا ہوں ٹیکنیشین سے کم کماتا ہے، کیونکہ ان کی جو اس وقت جو دنیا میں جو بھی کیپیسٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کی سروسز اورینٹڈ اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ کیپیسٹی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ کے پاس سروسز کی کیپیسٹی ہے تو آپ دن بدن اپنے ملک میں نئی چیزیں ڈیولپ کریں گے، انوویشن کریں گے،
پروڈکشن کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ کس کو ملے گا؟ وہ پورے ملک کو ملے گا. تو بنیادی طور پہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں ایجوکیشن کا ہے. خدا کے واسطے آپ ایجوکیشن ٹھیک کریں, پرائمری لیول سے لے کے اور میں کہتا ہوں پوسٹ گریجویشن کی لیول تک آپ کی ایجوکیشن میں اتنی جان ہو کہ آپ بہترین دماغ پیدا کریں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک ایسا ریکروٹمنٹ کا, امپلائمنٹ کی ایسی لیگل آپ اس کا فریم ورک بنائیں کہ لوگوں کو آسانی سے وہ مارکیٹ میں اسٹریم ان ہو جائیں. ان کو کسی بڑے سردار بہادر کی یا کسی جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے کی ہاتھ نہیں ضرورت نہ ہو, لیکن بات اسی وقت نہیں ہوگی نا, ضرورت پیچھے جو آپ بڑا بندہ بیٹھا ہے, آپ نے کہا نا, اس کی بھی کوئی سورس ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کی بھی سورس نہیں ہوگی جبھی آپ کی بھی سورس نہیں بنے. دیکھیں اگر جب آپ نے اسٹیٹ کو پرنسپل کلائنٹ ریلیشن شپ پہ بالکل بند کر دیا کہ آپ کے پیچھے ایک آپ کا پیٹرن ہونا چاہیے, پیٹرن اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ جی میرا اگر پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پھر میں بھی یہاں پہ تکڑا ہوں. لوگوں نے یہاں 20 سالوں سے کانٹریکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سالوں سے اپنی مرضی سے لوگوں کو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے بیٹھ کے لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں. ہم ضرور بات کریں گے, ہم تھوڑا سا ٹاپک سے اپنے ہٹ رہے ہیں. جب میں بریک پہ جا رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گی شہاب صاحب سے سب سے پہلے واپس آ کے یہ پوچھوں گی کہ سیاسی عدم استحکام نے ملک کی معیشت پہ کتنے اثرات چھوڑے ہیں. دیکھیں گلوبل ورلڈ ہے یہ. گلوبل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گاؤں میں کسی کی چوری ہو جاتی ہے 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے, گاؤں میں کوئی ڈاکو آتے ہیں آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے, گاؤں میں اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے اس کا ہی پتہ چلتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, اور وہ پورا گاؤں جو ہے وہ اس کا برے اور اچھے کے اثرات میں ہر وقت رہتا ہے. تو دنیا بھی اس وقت ایک گلوبل ولیج ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر کوئی میکسیکو میں, کوئی برازیل میں کوئی اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کی کافی کی پرائزز گر جاتی ہیں, آپ کو یہاں کافی مہنگی پڑتی ہے. مطلب پوری دنیا ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ $4 ٹریلین کی ڈیلی کرنسی کی جو ہے وہ آپ سوچیں کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. $1 ٹریلین کی کموڈٹی مارکیٹ ہے. آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ بھی پڑا ہے دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے, جو کیپٹل جو ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ جگہیں جہاں پہ اس کو سیف ملے, اوپننگز. اب پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ اس سال صرف $700 ملین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور کوئی انویسٹر آنے کی بھائی آپ انویسٹر کو تو چھوڑیں, آپ مجھ کو بتائیں آپ ان مخصوص جگہوں پہ, میں نام لیے بغیر جو کہہ رہا ہوں, پاکستان کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں, کراچی جیسے علاقے جو ہیں, کراچی جیسے علاقوں میں بھی آپ بتائیں مجھ کو, اگر آپ $1 لاکھ جیب میں ڈال کے باہر روڈ پہ نکل سکتے ہیں سیف, فیل کرتے ہیں سیف؟ آپ بالکل نہیں. یہاں پہ دن دہاڑے جو ہے وہ رابریز ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب مجھ کو بتائیں ایک امریکہ سے یا انگلینڈ سے یا جرمنی سے جو یہاں پہ ملینز آف ڈالرز لے کے آئے گا, پہلی بات تو اس کو گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے فیکٹری تک یا آفس تک جاتے ہوئے بھی وہ سلواتے پڑے گا, اپنی زبان کی سلواتے. ہمارے پاس دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو آپ سیکورٹی دیں. اب سیکورٹی کب کون دے گا؟ پولیٹیکل سسٹم دیتا ہے. پولیٹیکل سسٹم کون چلاتا ہے؟ گورنمنٹ چلاتی ہے. اب اگر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جی آپ اپنے جیبیں بھرو, اپنے لوگوں کو جو ہے آپ انٹرسٹ کے واچ کرو, اور آپ پاکستان کے یا ملک کے انٹرسٹ کو واچ نہ کریں, اور پیٹی انٹرسٹ کے پیچھے ایک انٹرسٹ کو آپ 24 گھنٹے جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کے میں آپ کی جو ہے سارا ٹائم گزر جائے, اور براڈر آپ کی جو پالیسی فریم ورکس ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ گھر سے فارم لینڈ پہ نہیں جا سکتے, آپ گھر سے فیکٹری نہیں جا سکتے, آپ گھر سے آفس نہیں جا سکتے, ہر جگہ آپ کو فیئر ہے. وہ کہتے ہیں نا جرمنی میں جب نازی گورنمنٹ تھی تو کہتے تھے فیئر از دا ہیبٹ. اب لوگوں کی یہاں پہ بھی فیئر ہیز بیکم اے ہیبٹ. تو یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی شاہد صاحب, ایسے فیئر ریڈن ایٹماسفیئر میں آپ کی بات کا جواب دوں, ایسے فیئر ریڈن ایٹماسفیئر میں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی؟ بالکل صحیح آپ نے بات کی. یہاں میں بات کروں گی کہ اگر ہم, کیا یہ ضروری ہے کہ معیشت کو سدھارنے کے لیے لا اینڈ آرڈر, گڈ گورننس کے بغیر کیا مزید اور کیا آپ کہیں گے اس بات کو آپ آگے بڑھائیں؟ دیکھیں دنیا میں اس وقت لیبر جو ہے وہ پرانا لیبر نہیں ہے, اب اسکلڈ لیبر ہے, ہیومن ریسورسز ہیں. اب آپ کو جو لیبر کا کنسیپٹ ہے وہ انیبلنگ کیپیسٹی بلٹ لیبر ہے, اس کی جو اپنی سروسز کا جو اس کے پاس پول ہے وہ جو ہے مارکیٹ میں بیچتا ہے. وہ پہلے والا لیبر نہیں ہے کہ جو بیچارہ جا کے کسی منڈی پہ بیٹھ جاتا تھا اور سر پہ بیچارے کے مطلب ایک پگڑی ہوتی تھی اور ہاتھ میں کوئی ہتھوڑا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا جی میں کام کرنے کے لیے. اب تو آپ کو ایوری تھنگ از میکینائز, ایوری تھنگ از ٹیکنالوجیکلی اورینٹیڈ. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنے ہیومن ریسورسز کو بلڈ کریں, اور وہ تب تک بلڈ نہیں ہوگا جب تک آپ ایجوکیشن ٹھیک نہیں کریں گے. تو ایک پوری ایک جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ ایک سیریز ہے میجرز کی جو آپ کو لینی ہوگی, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, اس کے بعد
سب سے پہلے تو میں کہوں گی لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شہاب اوستو صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. طلحہ ہوں، زیبسٹ اسٹوڈنٹ ہوں. جی شہاب صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کیا وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے جس کے ہماری اکانومی پہ بھی دور از نتائج برآمد ہوں؟ شکریہ سر. دیکھیں جی، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ جب آتی ہے تو وہ آنر باؤنڈ ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. وہ آپ سے جب ووٹ لے کے آتی ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آئین میں دیے گئے جو انسانی اور بنیادی شہری حقوق ہیں یہ ان کی حفاظت کریں گے. اور سب سے بنیادی حق جو ہے آپ کا، وہ آپ کا ہے حق سیکیورٹی کا. رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ہیو پراپرٹی، رائٹ ٹو لیو ود ڈگنیٹی. آرٹیکل 14 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں گے اس ملک میں، کیونکہ آئین جو ہے بیسیکلی وہ ایک کانٹریکٹ ہے شہری اور اسٹیٹ کے بیچ میں. آرٹیکل تو کہتا ہے لیکن ڈگنیٹی رہ کہاں گئی ہے؟ دیکھیں اب وہ جو یہ جو سماجی معاہدہ ہے، جس کو سماجی معاہدہ کہتے ہیں اس آئین کو، کہ جی شہری اور ریاست کے بیچ میں، اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے میں گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ بجائے آئین میں دیے گئے وعدے کو پورا کرنا، بجائے ان کو پورا کرنے کے، ہم آپس کے ان کے جو پولیٹیشنز کے جو اپنے پیٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے پولیٹیکل پارٹیزن انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. گورنر کا کھلے عام اس طرح شہید ہو جانا، اور اس کے بعد جو ہوا کورٹس پہ حملے کرنا، اس کے بعد وکیلوں نے جس طریقے سے، مطلب کون سے مہذب ملک، اس کے بعد جو اسکیری فضا قائم ہوئی، ایک دم سے فیئر جو آیا لوگوں میں، دیکھیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ رول آف لا کو ریسپیکٹ تو کریں. حالت یہ ہے کہ وکیل صاحبان رول آف لا کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. تو اب مجھ کو پتا ہے کیسے آپ اب انڈیا میں $40 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اینولی، پاکستان میں $700 ملین بھی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، مجھ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جب آپ کے پاس باہر سے، اب آپ کا سارا گزارا کس پہ ہے؟ قرضوں پہ یا بھیک پہ. یہ آپ نے قرضوں کی بات کی، سے ضرور آپ کی بات آگے بڑھاؤں گی، اور آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ آخر حکومت کی سٹارٹ سے جو ہے کیا ترجیحات رہی ہیں جو آج ہم اس نہج پہ پہنچے میں. قرضوں کی بات کرتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ قرضے کہاں تک جا رہے ہیں اور کہاں لے کر جائیں گے.